وما کانا اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے مومن مرد ولا مؤمنۃ اور نہ مومن عورت کے لیے کیا نہیں ہے اذا قضى اللہ جب فیصلہ کرے اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول امراً کسی کام کا ان یکون ایک ہو لہم ان کے لیے الخیارۃ اختیار من امرہم ان کے معاملے میں ومن یعص اللہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فقد ضل پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا ضلالا مبینا واضح گمراہ ہونا وَإِذْ تَقُولُ اور جب تو کہہ رہا تھا للذی اس کے لیے جو انعم اللہ جس پر اللہ نے انعام کیا انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا وانعمت اور تو نے انعام کیا وانعمت اور تو نے انعام کیا علیہ اس پر امسک روک لے علیہ کا اپنے پر زوجہ کا اپنی بیوی کو واتق اللہ اور اللہ سے ڈر وتخفی اور تو چھپا رہا تھا فی نفسی کا اپنے دل میں ماللہ مبدیہ جس کو اللہ ما موصولہ ہے نہیں نافیہ نہیں ہے اور تو چھپا رہا تھا اپنے دل میں ما جس کو اللہ مبدی اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا وتخش الناس اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا واللہ اور اللہ حق زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ کہ تو اس سے ڈرے فلما پس جب قضا پوری کر لی زید نے منہا اس سے وطرن حاجت زوجناکہا ہم نے نکاح کر دیا کا تیرا آپ کا ہاں اس سے ٹھیک ہے جی زوجناکہا اب آپ یہ دیکھیں کہ اردو کے اندر اگر یہ کہنا ہو ہم نے تیرا اس سے نکاح کر دیا عربی میں کیا ہے زوجناکہا تو آپ کا اس کے لیے صرف کاف استعمال ہوا ہے اس کے لیے صرف ہاں استعمال ہوا ہے تو یہ ضمائر کا عربی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے لکی لا یکون تاکہ نہ ہو علی المؤمنین ایمان والوں پر حرج فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں ازواج بیویاں ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹے اذا قضوا جب وہ پورا کر لیں منہن ان سے وطرن حاجت وکانا اور ہے امر اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم مفعولا کیا جانے والا ما کانا علی النبی جی نہیں ہے نبی پر من حرج کوئی حرج فی ما اس میں جو فرض اللہ نے فرض کیا لہو اس کے لیے سنت اللہ کا طریقہ رہا ہے فی الذین ان لوگوں میں خلو جو گزر گئے من قبل اس سے پہلے وکانا امر اللہ اور اللہ کا حکم ہے قادرن ایک اندازے کے مطابق مقدورہ طے کیا ہوا ہے الذین وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں یبلغون ذرائع ابلاغ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے الذین یبلغون وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ کے پیغامات کو جمع ویخشونہ اور وہ اس سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا اور نہیں وہ ڈرتے کسی سے بھی الا اللہ سوائے اللہ کے وکفا اور کافی ہے اللہ حسیبہ حساب لینے والا ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد
کسی کے باپ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ اور لیکن اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے بکل شیء ہر چیز کو علیما جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا بہت زیادہ، وسبحوہ اور اس کی تسبیح کرو، بکرتاً دن کے پہلے پہر، دن کے پہلے پہر، واسیلا اور پچھلے پہر۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے، نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر سے مراد ہے جو آپ نے احکامات دیے، حکم دیے اپنی امت کو، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہتی ہیں تو پھر میرے ساتھ رہ لیں، نہیں تو میں تمہیں کچھ دے دلا کے تو اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ تو اس سے شاید کسی کے دل میں بات آتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر حکم میں ہی ہمارے لیے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے نا اس کا فیصلہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر حکم کے اندر اپنے لیے اختیار سمجھ لیں۔ وہ اللہ کا حکم تھا امہات المؤمنین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے، تو یہ ہر ایک حکم کے اندر تمہارے لیے اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوامر ایسے ہیں جن میں کوئی اختیار کسی کا نہیں ہے، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن میں اختیار ہے، جن میں کیا ہے؟ اختیار ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو منع فرمایا تعبیر سے۔ تعبیر کہتے ہیں کہ جب وہ کھجور کا پھل آنا شروع ہوتا ہے، اس کا بور سے ہوتا ہے، تو اس کو اس کے مادہ کو نار پہ جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پھل زیادہ آتا ہے، اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ شاید اس کو نہ کرو تو یہ بہتر ہو، باز آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندھا سال آیا تو انصار کا پھل کم ہوا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے اس طرح کیا تھا جیسے آپ نے کہا، تو یہ تو پھل کم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھی دیکھو میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، اپنی دنیا کے معاملات کو تم زیادہ جانتے ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ایسا نہیں تھا کہ اس کو جو ہے نا لازمی طور پر پورا کیا جاتا اور اس میں کسی کے لیے کوئی اختیار نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بریرہ ایک لونڈی تھی، تو ان کو آزاد کر دیا خرید کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ان کا خامد غلام تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بیوی اس کو آزادی مل جائے تو اسے اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اپنے غلام خامد کے ساتھ رہے، چاہے تو اس سے
علیحدہ ہو جائے اور کسی آزاد مرد سے وہ نکاح کر لے. تو ان کا خامد ان کا نام تھا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمان تھے, یہ بھی مسلمان تھی. تو ان کی محبت بہت زیادہ تھی ان کے ساتھ. اب یہ بریرہ ان سے نفرت کرتی تھی, اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی, اس کو پسند نہیں کرتی تھی, لیکن وہ اللہ کا بندہ ان سے بہت محبت کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان, آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ بریرہ اتنی نفرت کرتی ہے اور اس کا خامد مغیث ان سے اتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی, لو رجاتی, کہ کاش کہ تو اس کو اختیار کر لے اور اس کے ساتھ رہے. جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی, اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں صرف اس کی سفارش کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پھر بریرہ کہنے لگی, نہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر عتاب نہیں کیا, کوئی ایسی جو ہے نا وہ ڈانٹ نہیں پلائی, نہ کو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی. تو یہ ہے دو حیثیتیں. بعض چیزیں وہ ہیں جن میں اختیار موجود ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سیاق و سباق سے اس کا پتہ چل جائے گا. اور بعض بلکہ اکثر وہ چیزیں ہیں کہ جن میں طے کر دیا گیا ہے کہ یہ حکم ہے اللہ کا, اور یہ جو ہے نا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے حکم دیا ہے. اب ہر صورت اس کو کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے. منہ بولے بیٹے کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی پرواہ کرنا. یہ جو آیت میں ذکر آیا ہے کہ جب تو اس بندے سے کہہ رہا تھا جس پر تو نے بھی انعام کیا, اللہ نے بھی انعام کیا, تو اللہ نے انعام کیا تھا, وہ مراد اس سے وہی ہے جن کا نام آگے آ گیا, صحابی رسول ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو خرید کے آزاد کیا, اور پھر اللہ نے جو ہے نا ان کو توفیق دی, ہدایت ان کے مقدر میں کر دی, مسلمان ہو گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو پسند کیا. ان کے والدین, ان کے عزیز و اقارب, چچا, یہ ان کو لینے کے لیے ان کے علاقے سے آئے, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے منہ بولا بیٹا بنا لیا, اپنے گھر میں جو ہے نا وہ جگہ دی. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہا جاتا تھا. وہ آپ نے ان کے بیٹے کو بھی, جس کا نام اسامہ تھا, وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ جب وہ ایک قبیلے کی عورت کی سفارش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کہا کون سفارش کی ضرورت کرے گا, انہوں نے کہا بھی اسامہ کو کہو. تو وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا, انہوں نے جا کے سفارش کر دی. اللہ کے نبی نے چاہے وہ اس پر ان کو ڈانٹ بھی لائی تھی کہ یہ تو سفارش اللہ کی تو میں کیوں سفارش کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا, کوئی شہری رشتہ نہیں تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اتنی محبت تھی, اور ان کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر شدید محبت تھی. تو یہاں پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کی ایک وہ عورت سے شادی کر دی. اب یہ کون ہے؟ آزاد کردہ غلام, جن کی کوئی حیثیت عرب میں سمجھی نہیں جاتی تھی. تو ان کا نکاح کر دیا قریش کے نامی گرامی خاندان کی ایک عورت کے ساتھ, زینب جن کا نام تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے حکم دیا تھا, پڑھ کے آئے ہیں آپ, ادعوہم لآبائہم, کہ جو بیوی بندہ ہے اس کو اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے آپ پکاریں. عرب میں عام تھا کہ منہ بولے بیٹے کسی کو بھی بنا لیا جاتا تھا, اور پھر اس کی نسبت جو ہے نا اسی کی طرف کر دی جاتی تھی جس نے بیٹا بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خاتمہ کیا. لیکن عرب کے اندر یہ چیز اس قدر اس معاشرے میں پختہ ہو چکی تھی کہ ضروری تھا کہ عمل سے بھی یہ بات وہ لوگوں کو سمجھائی جاتی. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا ان کے ساتھ. ان کی جو ہے نا وہ مزاج کی وہ تفاوت سے آپس میں موافقت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کا نکاح زینب سے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے, اب جب ان کا جھگڑا ہوتا ہے وہ آتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نصیحت کرتے, امسک علیک زوجک واتق اللہ, اللہ سے ڈر, اپنا گھر بسا کے رکھ. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, آپ کے دل میں اس کے بارے میں وہ گھٹن موجود تھی کہ لوگ کیا کہیں گے, منافق اور یہودی کیا سوچیں گے کہ اپنے بیٹے کی جو ہے نا وہ بیوی سے شادی کر لی ہے. اب یہاں جو ہے نا دو چیزیں تھیں, ایک یہ
کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اور جیسے عرب میں وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھ کے حقیقی بیٹے کی بیوی سے جیسے نکاح حرام ہوتا ہے، اسی طرح اس کی جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کو حرام سمجھا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر بیک گراؤنڈ اس طرح کا بنایا کہ آپ کے لیے جو ہے نا ضروری کر دیا کہ آپ کیا کریں، اس سے نکاح کریں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ڈیلے کر رہے تھے جتنا جو ہے نا وہ موقع مل جائے، جتنی مہلت مل جائے. تو جب یہ ہونا تھا نکاح تو شور تو مچنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. تو لوگوں کا جو تان ہے، لوگوں کا پراپوگنڈا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے یہ بات طے کی ہوئی تھی، فرض کی ہوئی تھی، اسی طرح ہونا تھا. آخر کار ایسے ہی ہوا، انہوں نے طلاق دے دی. جب عدت پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا. تو یہ پھر وہ جو رسم موجود تھی عرب کے اندر، اس کا جڑ سے جو ہے نا وہ خاتمہ ہو گیا. ورنہ شاید وہ لوگ اس میں کوئی اب دیکھو نا، ایک ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بات، اچھا بھی بیوی سے نکاح منہ بولے بیٹے کی جائز ہے، کوئی واجب تو نہیں تھا، کوئی لازم تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے کیا کر دیا، لازم کر دیا، تاکہ جو ہے نا وہ کسی مومن پر کوئی حرج آگے نہ. اچھا اب تکلیف اٹھائی کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آسانی کس کے لیے ہوگی؟ امت کے لیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کرتے تو یہی بات ہونی تھی، جائز ہی ہے نا، واجب تھوڑا ہے، تو نہیں ہم نہیں کریں گے. تو اس طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا وہ مکمل طور پر خاتمہ کر دیا. تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ کو لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے. ہم داڑھی کے معاملے میں، شلوار اونچی رکھنے کے معاملے میں، اور نماز پڑھنے کے معاملے میں، اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں، جہاں بھی جو ہے نا وہ ہم دیکھیں تو وہ جو ہے نا ہمیں لوگوں کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے یہ ہمیں پابند نہیں کیا کہ آپ نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا یہ اسلام کا مطمئن نظر نہیں ہے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز اور ان کے نکاح و طلاق کا واقعہ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ قرآن مجید میں واحد صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے، اور کسی بھی صحابی کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. اب آپ دیکھ لیں کتنے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت ہے، اور کتنے ہی وہ بڑے بڑے جلیل القدر لوگ موجود ہیں، لیکن یہ اعزاز صرف ان کے حصے میں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے نام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو بیٹے کتنے دیے تھے؟ قاسم، طیب، طاہر. یہ 3 بیٹے تھے آپ کے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، اور ایک بیٹے تھے آپ کے ابراہیم، ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے. تو یہ 4 بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی طرح آپ کی بیٹیاں بھی 4 تھیں. یہ بیٹے جو تھے آپ کے چاروں یہ بلوغت کی عمر کے قریب نہیں پہنچے، اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جو آپ کی بیٹیاں تھیں ان کے نام کیا تھے؟ فاطمہ، ہاں جی، ام کلثوم، زینب، 3 ہو گئی، رقیہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ پہلی 3 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی. اور جو آخری ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انہوں نے صدمہ اپنی زندگی میں برداشت کیا، اور آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ اللہ کو پیاری ہوئی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم جو ہستی ہے نا وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن آپ پوچھ کے دیکھ لیں ڈاکٹر حضرات سے، وہ جو ہے نا بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگوں سے، ان کو نام آتے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے، آپ کی جو ہے نا بیٹوں کے، آپ کی بیٹیوں کے، آپ کے چچاؤں کے؟ آپ پتہ کر لیں، آپ کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے گی. تو یہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے
ہمیں ہمارے بچوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ بے شمار جو ہے نا دلائل موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی۔ تو نبی عام ہوتا ہے، رسول وہ خاص ہوتا ہے۔ ہر نبی جو ہے نا وہ رسول نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا وہ خاتم المرسلین بھی کہہ سکتے تھے، اللہ نے یہاں کیا کہا؟ خاتم النبیین، کہ رسول بھی جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول بالکل ہی نہیں آ سکتا۔ جب نبی نہیں آ سکتا آپ کے بعد تو رسول بالکل ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہ بالکل امت کا جو ہے متفقن علیہ عقیدہ ہے، اور اس پر کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ کوئی ایسی کمی بیشی جو ہے نا اس میں کسی طرح کی کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سننے کا حق ہی نہیں ہے، دلیل مانگنے پوچھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ کہ چلو پوچھ ہی لو، اس سے چیک ہی کر لو کہ واقعی اللہ نے اس کو بنا نہ دیا ہو۔ بالکل بالکل اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی جو ہے نا وہ آ جائے۔ اور آخری جو 2 آیات آپ نے دیکھی ہیں چھوٹی سی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ نے ایمان والوں کو اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت کی پہلی آیات کے ساتھ جو اہل علم نے مناسبت لکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی بندے پر ایسے حالات ہوں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پر تھے، وہ زید رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی ہے، وہ نکاح کرنا پڑ رہا ہے، دل میں جو ہے نا وہ گھٹن سی ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، پراپوگنڈا ہو رہا ہے، ایسے وقت میں کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا، استقامت دے دے گا، پریشانی جو وقتی ہوگی اللہ اس کا خاتمہ کر دے گا۔ تو یہ اسی عمل سے ہونا ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے۔